أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So we started a group from 62 to 77. یہ پورا ایک ربط ہے اور ہم 64 آیت تک کر چکے تھے، لیکن ایک منٹ میں بغیر گرامر کے اس کو اس گروپ کے بارے میں ہم کہتے کہ یہ کتاب کس سے ہے، اس میں fill in the blank. قریش سے سر. ہاں، اب وہ ہسٹوریکلی میں آپ سے وہی کہا تھا کہ قریش سے ہے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے جتنے لوگ ایمان نہیں لائے ہیں یا آج نہیں لائے ہیں، اس وقت نہیں لائے، قیامت تک بھی اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو یہ ایک بڑا جامع خطبہ ہے جس میں ان لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ بظاہر تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں اس وقت کے قریش کے لیے تھا یہ، جو ایمان نہیں لا رہے تھے، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، لیکن ان جنرل یہ پوری آیتیں کسی کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے یہ بہت اہم ہے، جس میں مختلف انداز میں اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کے رسول کی پیروی کی طرف، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی۔ یہ 3 آیتیں، اس کا کوئک ریویژن کر لیجئے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے ریویژن میں بغیر گرامر کے۔ ہم صرف اس کے کنٹینٹ، یہ خطبہ پورا ایک ترتیب سے ہے 77 تک۔ یس 62 کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ فردوس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور نہیں ہم تکلیف دیتے، آزماتے نفسن کسی نفس کو، الا بلکہ ایکسیپٹ کہ وسعها جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ شاباش۔ ولدینا کتاب، اور لدینا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ساتھ ہے، کتابن کہ پاس، ایک کتاب، ہمارے ساتھ میں نہیں، ہمارے پاس، ہمارے وہی تو۔ پاس ہمارے پاس ہے کتاب، ایک کتاب، ینطقو جو بولتی ہے، کہتی ہے بالحق، اب حق یہ کے ساتھ۔ اس کو ہم پریزنٹ کی بجائے ینطقو، ابھی تو کچھ نہیں بولتی، لیکن ہم فیوچر میں لیں گے اس کو۔ ہر مضارع پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کیا بولیں گے؟ بولے کتاب گی، ہے جو بات کرے گی یا بولے گی۔ ویری گڈ، جو کون؟ بولے گی حق، جو ٹروتھ ہے، جو حق ہے۔ وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب ان کے ساتھ
وہ they will not be wronged. وہ مطلب ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، جو کتاب ظلم میں نہیں کیا ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ ہم کون ہے؟ ٹھیک ہے، بہت یہ اچھا. ہم کون ہے؟ یہ جو آیت تھی یہ قریش کے لیے کے لیے یہ پھر ریفر وہ کر رہی تھی. سارے لوگ، میں ایک ہی چیز اور جو اس وقت اسٹریس نہیں کیا تھا وہ یہاں پر اسی لیے ریویژن کر رہا ہوں کہ جو بھی ایمان نہیں لائے گا وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. جتنا بھی وہ برائیاں کرے گا یا جو بھی کام کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. گڈ ٹرانسلیشن یہ دیکھیے کہ کسی ٹرانسلیشن کو سامنے رکھ کے بچی ٹرانسلیشن نہیں کی، بلکہ جیسا اس کے اپنی زبان میں سمجھ کے کی. ہمیں نا سیکنڈ 63 صرف ٹرانسلیشن کرنا ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم جی السلام. یہ سیم ریپیٹ. اچھا بل قلوبہم فی غمرتم. بل جو ہے وہ حرف ہے، بلکہ قلوبہم ان کے دل، فی غمرتن فی کی وجہ سے غمرتن جار مجرور ہو رہا ہے. نہیں، کوئی گرامر نہیں کر رہا، سوری پوری فی کریے. غمرتن سوری وہ ہو رہا ہے غفلت میں ہے. اور من ہاذا اس لیے یا یہ اس میں اس سے من کا ایمان استعمال ہوتا ہے، جی یا من میں کے معنی جی نہیں ہے. اس سے معنی اس پیغام سے، اس دین سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جی. اور پھر اس کے بعد ہے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ. وَلَهُمْ اور ان کے لیے اعمال ہیں. اعمال ان کے لیے کیوں؟ ان کے صرف کے لیے کہاں سے آ گیا؟ سوری میں سمجھی لام جو آتا ہے وہ کے لیے. کے معنوں. اچھا ان کے ان کے اعمال اس کے علاوہ من دونی اس کے علاوہ ذالکا یہ تمہارے. اس کا کیا مطلب ہوا سر؟ من دونی ذالکا ہو گیا. جی من دونی ذالک. جی قرآن فہم میں بھی آ جانا چاہیے. گرامر میں پیچھے ہیں تو کم از کم الفاظ کے لحاظ سے ترجمہ. جی ہم لہا عاملون. ہم لہا عاملون. اور یہ لا کدھر جا رہا ہے؟ لہا جا رہا ہے مجھے پتا تھا یہ عاملون، مجھے پتا تھا صحیح سا میں بھول گئی ہوں. لہا جا رہا ہے ریوائز جو پڑھے تھے اس کو آپ ریوائز کریں ایک بار. نہیں صحیح صاحب نہیں کیا. میں ہر کلاس میں I'm sorry. اس بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی 5 منٹ یا آپ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے قریب بیٹھتے ہیں، 5-10 منٹ آپ ریویژن کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں تو یہ ساری 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کی محنت بھی بیکار ہو جائے گی. پلیز میک اے ریویژن ان 5-10 منٹس. یا تو بعد میں وقت نہیں ملتا تو کلاس کے فوری بعد نئے لوگ، پرانے لوگ تو وہ آگے کا بھی دیکھ کے آتے ہیں. دیٹ از ویری نائس، ویری گڈ. لیکن جتنے ابھی پیچھے ہیں کلاس سے ان کو جن کے اوپر اسی وقت کلاس کے بعد ایک 5 منٹ کا گیپ لے کے پھر بیٹھ جائیں 5-10 منٹ. جی تو یہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ میرے ساتھ جو گزارے ہیں، کلاس کے ساتھ جو گزارے ہیں، اس کا صحیح فائدہ آپ کو ہوگا. سو دس واز 63. جی نو 64. جی 64 ہے اب آگے. ابھی آگے آپ کا ہو گیا ختم. چلیے حسین عائشہ کر سکتے کیفیت ہوئے تمہاری؟ السلام علیکم سر. ٹھیک ہے. الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوں. الحمدللہ پہلے سے بہتر ہوں سر. کیا دوبارہ ہو کیا آنا گیا؟ پڑے گا.
हॉस्पिटल में थी सर थोड़े मैं समझी थकावट वगैरह ऐसा कुछ मतलब बहुत गुजरा, लेकिन टेस्ट करवाई तो मेरे सारे जो लेवल्स हैं हीमोग्लोबिन कोलेस्ट्रॉल हाई है, सोडियम लो है, तो वो हाइपोनाट्रीमिया बोले उसको। उसके लिए थोड़ा एडमिट होके आईवी चढ़ाना पड़ा। और एक नेचर क्योर हॉस्पिटल बोल के है, अगर आप जानते तो। मालूम है। जी जी, वो डॉक्टर एक सीनियर डॉक्टर सजेस्ट किए कि ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट सही नहीं है, बहुत ज़्यादा टैबलेट्स हो गए, थायराइड लेवल वगैरह सब, यूरिक एसिड। हालांकि मेरा वेट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। मैं समझी थकावट से हुआ, लेकिन जब टेस्ट करवाए तो बोले कि यू नीड टू डिटॉक्सिफाई और थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल्स थोड़े कम करना है। तो उसके लिए कुछ 3 हफ्ते एडमिट हो बोले, तो 3 हफ्ते तो नहीं, छुट्टी जितने दिन मिली उतने तो दिन गई थी। फिर इंशाल्लाह 2 अक्टूबर के बाद फिर जाना पड़ेगा। चलिए, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए सबसे बेहतर इलाज यही है जो हम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। कुरान में दिल लगाओ, उससे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाती लाइफ। और वैसे भी तुम लगे भी हैं कुरान में, लेकिन थोड़ा और उस तरफ तवज्जो दो तो फिर स्ट्रेस लेवल खुद ही खत्म हो जाता है इंशाल्लाह। और हर मामले में अल्लाह पे भरोसा रखो। इसको कर सकती हो थोड़ा सा जल्दी से, 60 वो तो हम कर चुके। जी इंशाल्लाह सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हत्ता इज़ा अखज़ना, जब तक कि हम पकड़े, या यहाँ पर हम अल्लाह ताला को की तरफ रेफर कर रहा है कि मुत्रफीहिम, उनके जो ईमान नहीं लाए उनके लोगों को, या उनके ऊपर जो मुतरफ तरफ उनके आसाइश और खुशियों में, या उनकी खुशहाली, हम इसका तर्जुमा करे थे, और हमने उनको उनकी खुशहाली में पकड़ा। या खजना के माने आपने थे क्लास में, और हम बताए थे ये हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में कि उनके ऊपर 1 साल के लिए क्या हिस्टोरिकल रेफरेंस है मुमताज? हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है इसमें? खसना मुतरफीम। जी सर, फरमाइए, रिपीट करिए सर। क्या हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है? अखजना मुतरफीम। इन खुशहाल लोगों के लिए जो यहाँ तक जब वो हम पकड़ेंगे उन खुशहाल लोगों को, पकड़ेंगे नहीं है, माजी है। हम पकड़े। हाँ, तो ये क्या हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है इसमें? किस बात की तरफ इशारा है? ये क्या हुआ था उनको? ठहरिए। भूल जाते। हिस्टोरिकल कहत आया था 1 साल का। अच्छा अच्छा, हाँ। बोलते आप नहीं थे कल, इससे पहले के क्लास में? नहीं थी सर। अरे चलिए, हमारा का क्यों उठा हुआ है? और ये बताने के लिए, अगर वो ना बता सके तो। चलिए वो बता दी। चलो। मक्की जिंदगी का जो दूसरा दौर था उसमें 1 साल के लिए कहत आया था, तो बिल्कुल खाने पीने को कुछ भी नहीं था, बहुत परेशानी हो गई। तो अबू सुफियान, हालांकि वो ईमान नहीं लाया था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमको इस हालत से निकाल दें। तो क्योंकि जब अजाब आ गया तो फिर वो उस वक्त तिल मिलाने लग गए थे। तो ये ऐसा एक हो चुका है वाकया, लेकिन ये ऑल्सो लाइक फ्यूचर के लिए भी हो सकता है कि ऐसा हो भी सकता है दोबारा। बिल्कुल हो सकता। अभी हाल में 1 साल 2 साल पहले एक वबा सारी दुनिया को हिला के रख दी थी। ऐसे ही ज़लज़ले आते हैं, पाकिस्तान में सैलाब आया। ये सारी चीजें हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत काफी हैं
کہیں عذاب آتا ہے، کہیں زلزلے، کہیں بھوک، مختلف قسم سے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف رجوع ہونے کے لیے یہ بھیجتے ہیں. چلیے آگے حسین اشیاء کنٹینیو. بالعذابی، جب تک ہم نے ان کے خوشحالی لے لی، پھر بالعذابی مطلب ان کو عذاب سے، عذاب سے جی. عذاب سے. اذا ہم یجأرون، اذا ہم یجأرون، تو یہ ایک وہ کہتے ہیں مطلب دیکھو وہ جأرا اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یجأرون وہ مدد کے لیے روتے. دیکھو وہ نہیں، یہ کہیں کا ریفرنس نہ دیکھو ہے اس میں، نہ مدد کے لیے روتے، نہ مدد ہے. اچھا کر رہے تھے، یعنی خود سے کرو. کہیں اگر ترجمے میں ہے تو اس کو اوائڈ کرو. دیکھو مدد کے لیے رونا ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. تو پھر وہ کیا کیے، جب وہ عذاب آیا تو وہ چیخنے چلانے لگے، واویلا مچانے لگے اور تکلیف سے پکارنے لگے. یجرون، جرا عام طور پہ بیل کی آواز کو جب اسے کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو بڑی کرخت آواز ہوتی ہے. تو یہاں پر بلبلانا، پکارنا، چیخنا، چلانا، تب وہ پکارنے لگے. ٹھیک ہے. ابھی اسی کنیکشن میں 65 ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ آج کریں گے. ایک ریویژن تھا، یہ پورے خطبے کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے، اور تھوڑا سا کہیں بھی اگر دعوت کا موقع ملے تو یہ ساری باتیں اس وقت کام آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اس وقت کے قریش کو دعوت اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت دی تھی. چھوٹی سی بات ہے، یہ لاسٹ کلاس میں جتنے لوگ نہیں پڑھے تھے ان سب کو موقع ملنا چاہیے، اور دوسرے لوگ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یس، who wants to volunteer? Come on. میں میری باری. ہاں لیکن بہت ہی چھوٹی آیت ہے تو میں اسی لیے میں نے کہا میں ٹرائی کر لیتی ہوں. تم جو صرف ریویژن کے لیے، ابھی نئی آیت کے لیے نہیں. اگر کہیں کوئی بڑی کے ساتھ پریکٹس کرے ہیں تو تبھی اس کو پڑھنا چاہیے. ایک دم شروع کر کے بالکل کلاس پوری سپاٹ ہو جاتی، بہت ٹائم خراب ہوتا. اگر آپ کسی بڑی کے ساتھ اس کے پریکٹس کرے ہیں تو پڑھیے، کوئی بھی ہو، آپ ہی نہیں. اور اگر نہیں کرے ہیں تو پھر پرانے لوگ کریں گے، اس کو غور سے سنیے. اگر میں ریوائز کراؤں تو اس وقت کم از کم صحیح ریوائز کریے. اس کو ریویژن میں غور سے سن کے اس کو یہاں پر پریکٹس کر لیجیے جب دوسرے پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں آپ کا ایک بڑی ہے فاطمہ. مجھے ایک بات اور بتائیے کہ وہ میں بار بار یہ بڑی کی بات کرتا ہوں تو یہ پچھلی آیتیں جو آل عمران کا ریویژن ہو رہا ہے، کیا کسی نے کسی سے کنٹیکٹ کیا؟ یہ کچھ کام ہو رہا ہے یا صرف میں بولتا رہتا ہوں، کوئی کسی سے کنٹیکٹ نہیں کر رہا ہے؟ آئی وانٹ اے ریسپانس فرام سم سینئرس. کسی نے کسی سے کنٹیکٹ کیا؟ امرین، السلام علیکم سر. امرین کرتی ہیں کلاس سے پہلے، اس کا تھوڑا بہت لائک پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، جاب پہ سے آ کے جو بھی بیچ میں ٹائم ہوتا ہے پھر بھی کرتی ہے سر. اور آمینہ تو سر کبھی بھولے بٹ کے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آ جائے. اور کیا، اور کوئی ہے کسی سے کنٹیکٹ ہوا یا کوئی آپ سے کنٹیکٹ کرا؟ نو سر، نو سر، اتنا پکارنے پر بھی کوئی نہیں آیا ہے. پر نہیں، ایکسکیوز می سر، ان کا یہ ان لوگ کنٹیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فون نمبر ہے؟ فون پہ فون نمبر لے تو لینا، کسی وہ بھی دے بڑی دیتے. کو فون نمبر میسج کرنے کے لیے کہیے آپ، جس کو بھی جس کو چاہتے ہیں آپ ان سے لے لیجیے. ویسے آپ کے پاس خود ہے، حسین عائشہ ہے،
فردوس ہے، ان سے بھی آپ بچے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لیکن بچوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. ینگ بچے ہیں، انرجیٹک ہیں، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں بجائے انڈیا کے. حسینی اشیاء بہترین ہے آپ کے لیے، تھوڑا سا بیچ میں غائب رہی، لیکن شی ول بی اے ویری گڈ سورس فار یو. فردوس بھی ہے لیکن وہ شام کی کلاس میں نہیں آتی، صرف یہ دوپہر کی کلاس میں ہوتی ہے. ویسے بھی اگر آپ کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے ہیں. ہمارا کا نمبر آپ پاس ہوگا بھی یا نہیں تو شی ول ٹیکسٹ یو. ہمارا کر دے. ہاں اوکے ہمارا کو نمبر پاس کرنے کے لیے کہیے. انشاءاللہ ضرور. اوکے اوکے چلیے. شکریہ. اب یہ چھوٹی سی آیت ہے، فاطمہ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، تو ان سے میں 2 آیتیں پڑھاؤں گا. اتنی چھوٹی آیت کے لیے صحیح نہیں ہے وہ، تو 2 آیتیں مسلسل فاطمہ کریں گے. جی کمان. سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجأروا اليوم، یہاں تک ہم لے لیں گے سر. اور یہ مقولہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں قریش سے، اور پچھلے سے آج کنیکٹڈ ہے کہ وہ جب وہ جرا یا فریاد کریں گے جب عذاب پکڑے گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تجأروا اليوم، یعنی کہ امر نہیں ہے یا ایک ان کو ایک وارننگ ہے جس میں لا حرف نہیں ہے، اور یہ فعلیہ جملہ ہے. ان کو انشائیہ کہیں گے، پتہ نہیں. لا تجأروا اس دن، نہ ہی تم نہیں فریاد کرو اس دن. بالکل انشاءاللہ. چلیے. جی، جرآ سے ہے یہ فعل، اور اس میں فعل اور فاعل ہے، اور جن سے مخاطب ہیں وہ قریش ہیں. واو الف یہ اس کے لیے ہے، پلورل کے لیے ہے کہ تم سب نہیں جرا کرو. الیوم اس دن، یہ دن شاید یا تو قیامت کا ہے یا پھر جب یہ قحط ہوا تھا، یہ دونوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ مفعول ہے تجرو کا. پھر انکم منا لا تنصرون، اب یہاں سے وہی مقولہ جو جاری ہے، اور اس میں یہ جو مقولہ اب یہاں سے انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے جس میں کم اس کی اسم ہے. کم جو ہے یہ وہی قریش لوگ ہیں یا نافرمان جو لوگ ہیں کہ بے شک تم ہم سے نہیں تم مدد پاؤ گے. منا یہ کانٹریکشن ہے من اور نا کا، یعنی کہ ہم سے. نا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے ضمیر اس کی کہ ہم سے. لا تنصرونا، یہ کیا بولے آپ، جملے کا کیا جملہ ہے؟ انکم سے تنظرون تک انا کا جملہ ہے، کم ہے، صحیح ہے. لا تنصرون اس کی خبر ہے. خبر ہم کھولیں گے تو من اور نا کا کانٹریکشن ہے یہ من نا، جس میں نا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے. من جو ہے لا تنصرونا نہیں تم مدد پاؤ گے. تنصرونا جو ہے یہ مجہول ہے، ناصرا سے ہے اس میں، اور اس کا جو نائب فائل وہ تو تاپش تو ہے جو کہ پھر ریفر کر رہا ہے قریش کو. تو آج کے دن تم نہیں مدد پاؤ گے سر. بس اس دن کے سیکھے. اب ایک چیز تھوڑی سی میری غور سے سن لیجئے. قرآن میں جب بھی کوئی رپورٹنگ اسپیچ کے بعد اگر کوئی ڈائریکٹ کلام آئے، غور سے سنیے، تو اسی وقت ہم مقول القول اور مقولہ کہیں گے. قال اللہ یا قل کے ساتھ آیا، یا جو بھی ہے، قال الرسول آیا، یا قال الکافرون آیا، کچھ بھی آیا، یا قال عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بات آ رہی ہے اس میں، آل عمران میں جو کر رہے ہیں، فرشتے کی کوئی بات ہے، اسی وقت ہم مقول القول، یا اگر وہ نہیں بھی ہے تو کنٹیکس میں مل جائے گا. لیکن یہ سارا کلام اللہ ہے. جہاں پر ایسا مقول القول نہ ہو تو ان تمام باتوں کو آپ مقولہ نہیں کہیں گے. یہ صرف اللہ کا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پوری وحی ہے. تو ایسی جگہ مقولہ نہیں کہیں. مقولہ تو جو ڈائلاگس آتے ہیں، جیسے کل اس میں آل عمران کے ریویژن میں کبھی فرشتے کی بات آ رہی تھی، کبھی زکریا علیہ السلام کی بات آ رہی تھی، ہے نا، پھر کبھی سوال مریم علیہ السلام کا آ رہا تھا، پھر کبھی زکریا علیہ السلام کا سوال آ رہا تھا، پھر فرشتے کا جواب آ رہا تھا. تو ایسے جتنے بھی کہ ڈائریکٹ ان کی بات آئے گی، وہیں پر مقول القول بھی اور مقولہ کہیں گے. لیکن باقی پورا کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے،
تو یہاں پر مخولہ نہیں کریں گے. یہ کلام اللہ ہے اور اس میں کوئی مخول الخول نہیں ہے، پورا کلام ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. جی ٹھیک سر ہے. بالکل. تو وہاں پر تھوڑا سا کچھ نہیں کیا آپ نے، بہت اچھا کیا، لیکن اس کو مخولہ نہیں بولے. جہاں پر بھی اللہ کا کلام ہے، پورا کلام ہی اللہ سبحانہ کا تعالیٰ کا ہے، اس کو مخولہ نہیں بولے. لیکن کبھی خاص کسی کو خطاب کر کے کچھ کہتے ہیں، فرشتے کے ذریعے کچھ کہتے ہیں، یا پھر موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کوئی بات کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر پھر ہم مخولہ کہیں گے کہ وہ ڈائریکٹ کلام جیسا کسی کو مخاطب کر کے، یا موسیٰ یا بنی اسرائیل، تو پھر وہاں پر مخولہ کہیں گے. لیکن جتنے انسٹرکشنز قرآن میں آئیں گے، جتنی باتیں آئیں گے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مخولہ نہیں کہیں گے. یہ صرف کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. انشاءاللہ. سر ایک اور بس جو میں نے کہا ہے کنٹریکشن، سر کیا نہیں جار مجرور ہے یا پھر کنٹریکشن ہی ہے؟ نہیں، صرف کنٹریکشن. جب بھی کنٹریکشن آئیں گے اس کے معنی بھی ڈفرینٹ ہو جاتے جا رہا ہے نا. جی منا ہماری، یہ ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی، تو یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی. یہ وہی اسی کنیکشن میں ہے کہ وہ جب یہاں پر بھی عذاب آگا اور قیامت میں بھی عذاب ان پہ آئے گا، اس وقت بھی چلائیں گے، تو اس وقت ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی. اور پھر وہ ایسا وقت ہوگا کہ سوائے اللہ کے اور کوئی کسی کی مدد دنیا میں، تو خیر بہت سے لوگ سیلاب آیا تو پورا دنیا سے ایک جاتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہاں پر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جس پہ چاہے رحم کریں، جسے چاہے عذاب دیں. تو کوئی وہاں مدد صرف اللہ کی رہے گی، بندے ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے. اس دنیا کی حد تک ہے. ٹھیک ہے. جی اور ایک کرنا ہے آپ کو. جی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، یہاں تک لے لیں گے. یہ پھر جملہ آگے جو ہے یہ بھی پہلے ہم قد کو لیتے ہیں، یہ کلمہ تحقیقیہ ہے، یعنی کہ ماضی قریب میں یہ ہو چکا ہے. کانت آیاتی تتلا علیکم کانا کا جملہ ہے، کہ اس کا ترجمہ ہے کہ تھی ہماری آیتیں پڑھی گئیں تم پر. کانا کا جملہ ہے جس میں تا جو اضافت جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آیات جو ہے وہ ایک فیمنائن جینڈر کے طور پہ تا یہاں لگا ہوا ہے، اور اس میں آیاتی مضاف مضاف علیہ جو ہے یہ ملا کے، یعنی کہ میری آیات، یہ ہو گیا کانا کا اسم، اور خبر ہے تتلا علیکم یعنی کہ تم پر پڑھی جا چکی. تتلا کو پھر الگ کھولیں گے تو یہ پھر فعلیہ جملہ ہو گیا، تالا وا سے ہے یہ، اور اس میں تم پر پڑھی، تو پھر یہ وہی کے لیے ہے. علیکم جار مجرور متعلق تتلا، کم کی ضمیر پھر وہیں جا رہی ہے قریش کے اوپر. فکن تم علی اعقابکم تنکسون، فکن تم یہ فاس بسببیہ ہو گیا پھر اس میں، تو تھے تم، تب سے ترجمہ ہے کہ تم تھے پر اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے. تو کانا کا جملہ ہے یہ بھی، جس میں تم اس کی تم ہے جو مخاطب جن سے ہیں ان کو. الا آکابی جار مجرور، آکابکم مضاف مضاف علیہ مل کے متعلق کے کانا، اور تن کے سون کہ تم پھر جاتے تھے، اور یہ ہو گیا حال ہے، یہ تم پھر جاتے تھے. سر حال ہے یہ ویری گڈ. فعل فاعل دونوں بالکل حال. ویری گڈ. ٹھیک ہے سر. حال ہے. اب ایک بات، گرامر تو بہت اچھی کی آپ نے، لیکن یہاں پر آپ ایک چھوٹی سی اور غلطی کر رہے ہیں. ایک یہ فعل ناقص کانا ہے، اور یہ ماضی مضارع ہے، ہوگا، تھا، یہ سارے معنوں میں استعمال. وہ کان اللہ غفور الرحیم اگر ہم کہتے ہیں تو اس صورت میں اگر کانا کے معنی تھا کے لیں گے تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم نہیں ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو یہ کانا کا استعمال ایسا ہوتا ہے جس میں ماضی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
اب اسی طرح سے اب یہ کانت کو آپ نے تھی میری آیتیں پڑھی جاتی تم پر، یہ تھی کہ میں نے نہیں، یہ کبھی بھی کسی ہر زمانے میں میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تم پر، جو ہے نا آیاتی تتلی علیکم، جو تم پر پڑھی جا رہی ہیں، ہے نا۔ اب یہ اس کا مطلب جو ہے وہ صرف پڑھی جاتی تھی نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے۔ کانا ایک ایسا لفظ ہے کہ صرف اس کو ہم ماضی کے لیے ہی استعمال نہیں کرتے، قرآن میں بے شمار جگہ حال کے لیے، تھا کے لیے، ہے کے لیے، ہوگا کے لیے، ہر چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ اس کی ریچنس آف دا لینگویج ہے۔ اب اس کے تفصیل میں ہم جائیں گے، تھوڑی سی تفسیری، کہ ان کا قریش ہسٹوریکلی اس میں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پہ یا وفود آیا کرتے تھے تجارت کے لیے آتے، تو ان تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے پہنچ جاتے تھے، تو یہ قریش وہاں پر ڈھول پیٹتے ہوئے، آوازیں شور کرتے ہوئے پہنچ جاتے تھے پیچھے، کہیں آپ کی بات ان لوگوں تک نہ پہنچے، ڈسٹرب کرتے تھے، اور پھر لوگوں کو روکتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، ان کی بات مت سنو ورنہ تم بھی ان کے ٹرانس میں آ جاؤ گے، اور خود بھی سننے سے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے۔ یہ ساری باتیں قرآن سے ثابت ہیں، بس اسی بات کے ریفرنس میں ہے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں میری آیتیں تم پر، تو اس وقت تمہارا کیا ریسپانس ہے؟ یہ کلام سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، جو پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس میں کسی کی نفس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ دین جو ہے بالکل فطرت کے لحاظ سے ہے، وہ وہی بات کہی جا رہی ہے، اس میں کوئی کسی پہ مشکل نہیں ہے۔ یہ اس کا ریپیٹیشن ہو رہا ہے، ان کا ریسپانس یہ ہے۔ یہ کسی بھی کافر کا بھی یہی ریسپانس ہے، آج بھی قیامت تک بھی، کہ اس کے اوپر حجت کریں گے لیکن اس بات پہ غور اور تدبر نہیں کریں گے۔ اگر تدبر کریں تو آج بھی کوئی کسی اور چیز کی پرستش نہیں کرے گا، اگر وہ اللہ کو صحیح پہچان لے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اس کے خالق بھی اللہ ہیں، اس کے رزاق بھی اللہ ہیں، اور اسی کو سب کچھ دینے والے، لینے والے، ہر چیز کی قدرت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، کسی جھاڑ پہاڑ بت، کسی خبر اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ساری قدرت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ تدبر سے، تو بجائے اس بات کو سننے کے جو کلام آپ پہ نازل کیا گیا، وہ کیا کرتے تھے؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، یعنی وہ تم جو ہے اپنے یہ پھر فریز لیول ہے، کنتم علی اعقابکم، یہ اس کے لفظی معنی اگر آپ لیں گے تو ایڑیوں پہ پھر جانا، منہ پلٹا کے چلے جانا۔ آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، اگر وہ سنتا ہے تو ممکن ہے اسے اس کو فائدہ بھی ہو، اور وہ اگر کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو صحیح بھی ہو جائے، لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہے تو اس کو ہم کہیں گے وہ ایڑیوں کے بل پلٹ گیا، یا اس آپ کی بات سے انکار کر دیا، آپ کو سننا ہی نہیں چاہتا، کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ جیسے میری بات ہے، بہت سے لوگ تو سنتے ہیں لیکن بعض لوگ میری بات سننا ہی نہیں چاہتے، کہ میں روز کہتا ہوں کہ میرے پڑھانے سے نئے لوگوں کو کوئی فائدہ ہونے والا 0%، جب تک کہ وہ خود اس کا ریویژن نہیں کریں گے، خود سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ خود سمجھنا اگر تھوڑا مشکل ہے ابتدا میں، اتنے سارے لوگ سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ مدد ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہ آفر بھی اپنی سروسز کر رہے ہیں کہ اگر کہیں کوئی کسی کو ڈیفیکلٹی ہے تو کنٹیکٹ کر کے تھوڑا ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ سنتے ہیں، کچھ نہیں سنتے ہیں، تو ان کی حالت بتائی جا رہی ہے یہاں پر، اور یہ پوری قیامت تک صرف قریش کا اسپیشل ذکر ہے
ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں قریش کا یہ رویہ تھا، لیکن آج بھی کسی کافر کا یہی رویہ ہے کہ اس کا ایک اعتقاد ہے، وہ اتنا مضبوط اس کے ذہن اور دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ پتھر ہی میری مدد کر سکتا ہے، یہ پتھر ہی میرے میں خوشحالی لا سکتا ہے، بیماریوں سے نجات دلا سکتا ہے، میرے رزق میں اضافہ، یہ اس کے زمان میں اس کے ذہن میں ایسا بیٹھ گیا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کے اوپر ایمان ہی نہیں لانا چاہتا۔ پھر اگر اس سے پوچھے کہ کیا تیرے کو یہ پتھر پیدا کیا، تیری تخلیق یہ پتھر، تو پھر وہ بالکل اس کو نہیں مانے گا کہ یہ پتھر مجھے میرا خالق ہے، لیکن رزق وہی پتھر دے رہا ہے، یہی سمجھے گا۔ تو یہ ہسٹوریکل بھی ہے اور تمام فیوچر کے لیے بھی ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتیں، ہدایتیں، نصیحتیں لوگوں کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، علیکم، اب یہاں پر کم اسپیشلی قریش کے لیے ہے، لیکن ان جنرل تمام کافروں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، ان کے سامنے اللہ کی ہدایت کی بات سورہ اخلاص اگر پڑھی جاتی ہے تو اس پہ ان کا ایمان نہیں، اللہ احد، اللہ الصمد والی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ 365 بت ہی دنیا چلا رہے۔ ابھی یہ وہ مضمون بھی اسی گروپ میں آئے گا، اسی گروپ میں آئے گا، لیکن ہم آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو گرامر بھی کر لینا ہے اور تھوڑا تدبر بھی کرنا ہے، اور ہمیشہ یہ معنوں کے لحاظ سے جو قرآن کی رچنس ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی سر، کانت اب یہ کبھی بھی جی سر، بالکل کبھی بھی ہو جی سکتا، پڑھی جاتی تھی، یہ کوئی ماضی کی جی بات سر، نہیں ہے، تو اس میں جو ہے یہ حل ہوا۔ تو جب بھی آیتیں، اب یہاں پر چونکہ ان سے ہے تو یہ ماضی کا صیغہ استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ مناسب نہیں ہے۔ جب جی بھی پڑھی جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کی باتیں، توحید کی باتیں، رسالت کی باتیں، آخرت کی باتیں، تو دس از اونلی اے جی اسٹیٹمنٹ، ہے نا۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، یہ دھیرے دھیرے جیسے بھی قرآن کا نزول ہو رہا تھا ان کا ریسپانس، اور آج کفار کا بھی ریسپانس یہی ہے کہ اسے سننا ہی نہیں چاہتے ہیں نا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نصیحت کی بات یا حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، بلکہ منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ان کو عادت ہے ایسی لوگوں کو زج کرنے کی، ان کی بات کیا سننا، ٹھیک ہے۔ تابوسی کا وہ جب اللہ کی بات پہنچائی جاتی تھی یا اب بھی پہنچائی جاتی ہے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، اب یہ اعقابکم کے معنی تو کوئی بھی ایسا وہ ایڑیوں پہ پھر کے جانے والا نہیں ہے، فریز لیول ہے، فریز لیول پہ معنی بالکل مختلف نکلتے ہیں، اور اپنی کلاس میں ہم ہزاروں بار اس کو پڑھ چکے ہیں، اپنی زبان میں بھی، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، جب فریز لیول کی بات ہوتی ہے تو اس کے معنی بالکل مختلف نکلتے ہیں۔ یہ ایڑیوں پہ پھرنا نہیں، بلکہ اس کلام سے، اس بات سے نفرت کرنا، اس کو سننا ہی نہیں چاہنا، اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اوائڈ کرنا۔ ویری گڈ۔ تو پھر یہ سے ورڈ ہے، اور اس کے معنی تن کے سون کا کیا ہے، پھر پلٹ جانا یا بے توجہی سے گزر جانا۔ وہ بس ایسی آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے، سمجھ میں آ رہا؟ تو ہم کو صرف گرامر ہی نہیں کرنا ہے، لیکن وہ متن پورا کہیں رہ گیا اور گرامر تو آ گئی، اس سے بھی ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ متن ہے لیکن گرامر سے اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو سامنے والا جو ترجمہ کر رہا ہے، جو بھی واضح دے رہا ہے، اس کے اوپر آمنا و صدقنا کہا جائے گا کہ آپ وہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ اب پھر ہزاروں بار کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے صحیح ہے غلط ہے، لیکن قرآن کی آیت پڑھ کے ہی اس سے اپنے مقصد کی بات نکالتے ہیں،
اپنی بات اس سے نکال کے وہی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جو بھی وہ سب قرآن کی آیتیں پڑھ کے ہی اپنا کام نکال لیتے ہیں. تو وہ کتنا صحیح بات ہماری سمجھ میں، اگر ہم کو زبان نہیں آتی، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، یہاں پر کوئی اور معنی نکالے گا تو پھر آپ کے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ بھٹکا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ایک دو تین جی باتیں جو میں آپ کو جی بتایا. سر، بہت اہم پوائنٹ تھے کہ کانا کو دیکھیں گے پہلے ہم کہ آیت ہوں ہوگی تو وہی ماضی کی بات ہو رہی ہے یا ایسی بات ہے جو پریزنٹ میں بھی ہو رہی ہے، تو اس کے حساب سے ہم اس کو پریزنٹ یا پاسٹ کریں گے. بالکل. چلیے، اور جو ہے یہ اس کو آخابکم جو ہے فریز لیول ہے، اس کے میں نے بغیر توجہ دیے کہ بات کو بغیر سنے کے کبھی سامنے بیٹھے رہتے ہیں، کان وغیرہ سب کھلے ہوئے رہتے ہیں، لیکن توجہ سے کوئی چیز سننا وہ الگ چیز، وہ الگ بات ہے، اور ایسے بیٹھ کے سن لینا وہ الگ بات ہے. اور ایسے بھی لوگ ہمارے پاس ہیں جو یہ اپنے فون پہ قرآن لگا لیے اور پھر یہ اپنا کام، برتن بھی دھو رہے ہیں، پکوان بھی ہو رہا ہے، دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، وہ بازگوئیاں رکھی ہوئی ہے. تو وہ ایسا نہیں ہوتا. کانسنٹریشن قرآن کا بھی تھوڑا سا پڑھیے، روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اوپر تفکر کیجیے، تدبر کریے، اس کے معنی سمجھنے، اس کا مطلب سمجھنے، اس کو لاگو کرنے کی. صحابہ کی تربیت بھی اللہ سبحانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمائی تھی کہ قرآن کی آیتیں یاد کرتے یا پڑھتے اور اس کے اوپر غور کرتے. اگر کوئی حکم ہے تو پہلے اپنے آپ کو جانچتے کہ یہ چیز ان کے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو پہلے لانے کی اس میں کوشش کرتے، اس کے بعد آگے کی باتیں. ایک بات جو ڈوز ہیں، ڈونٹس ہیں، اس کو اپنے اوپر اس کا اپنا محاسبہ کرتے تھے. محاسبہ کے میں نے سیلف اکاؤنٹ، whether do I possess this quality or not. That's the real way of reciting Quran. باقی پڑھنے کے لیے وہ ثواب کتنا ہے، کیا ہے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والے ہیں. لیکن مین مقصد قرآن کا یہی ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا تدبر، تفکر کیا جائے اور پھر خود کا سیلف اسسمنٹ بھی کیا جائے، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ تو صرف اس میں گرامر بھی نہیں، اور بغیر گرامر کے بھی کوئی ترجمہ دیکھ لیے اور اس میں 50 الفاظ ہیں جو ایکسپلین کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے نہیں، ہم کو اتنا ہی لینا ہے جو آیت میں. جی سر. چلیے، یہ بہرحال کنٹینیویشن میں چل رہا ہے 62 سے یہ 66 آ گئی. Is it clear to everyone? Is سر there ایک any سوال تھا question? ہاں سر، پوچھیے. یہ آخابکم تنکسون پورا ہم اس کو فریز لیں گے نا کہ وہ وہ اپنی ایڑیوں پر، تمہاری ایڑیوں پر تم پلٹ جاتے ہو، یہ پورا ہوگا. اور جو مستکبرین آگے آ رہا ہے وہ ان کا حال ہوگا. تو ہم نے تنکسون کو کیوں حال کہا ہے؟ یا ہم اس کو حالیہ فریز کہیں گے یا حالیہ جملہ بھی ہوتا ہے، حالیہ فریز بھی جی ہوتا ہے. ان کا صرف حال بتا رہا ہے کہ پورا جب یہ آیتیں پڑھی جاتی تو ان کا ریسپانس کیا ہوتا ہے. ہاؤ جی ہاں سر، پورا یہ فریز حال فریز بن رہا ہے ان کا. فریز بھی جی ہوتا ہے، کبھی پورا جملہ بھی حالیہ ہوتا ہے، کبھی ایک کلمہ بھی حالیہ ہوتا ہے نا. پورا جملہ بھی حال کو بتاتا ہے. اس کی کئی مثالیں جی گزر چکی ہیں، ہم پڑھیں. جی اوکے، اینی ادر کوشچن؟ نو، لیٹس موو ٹو 67. میرا صاحبہ پچھلی کلاس میں جو نہیں پڑھے تھے، ہے، میں نے نہیں پڑھا نا، میرا نہیں ہوا تھا پچھلی کلاس میں. ایک چھوٹی سی اتنی آیت تو تمہارے اس مذاق جو اڑائے اور ایسا اس کی دکھیں بعد گا، والی تم پڑھوں بھی گی دو نا، پڑھیں گے. دونوں
2 पढ़ूंगी ना सर, इसके बाद वाली भी पढ़ूंगी ना। 2 पढ़ेंगे, हाँ जी। हाँ, 2 पढ़ेगी। यस। चल पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तकबिरीन बिही, यहाँ तक लेंगे, और ये पिछली आयत से कंटिन्यू हो रही है कि जब उन पे, या ये फ्यूचर में भी जो भी आयतें पढ़ी जाती हैं और वो उससे मुंह फेर लेते हैं या उस पे गौर नहीं करते, तो आगे उनका हाल बताया जा रहा है कि किस हाल में तकब्बुर करते हुए, बिही उससे, ही की ज़मीर आयतों पे जा रही है कि जब आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो मगरूर होके, गुरूर से उससे फिरते हैं, अब उन पे गौर नहीं करते। फिर सामिरन भी उनका हाल बताया जा रहा है कि कहानियों में मशगूल होते हुए, लाइक सुनी अनसुनी करते हुए, उस हाल में वो उन आयतों को सुनते हैं। और ताहजुरून जो है वो फेल या जुमला है, फेल और फाइल है। हजरा इसका रूट वर्ड है। ता जो है वो इसका, और वाव नून रेफर कर रहे हैं फाइल को, जो कि हम सब से ये खिताब है, उस वक्त के लोगों से भी था, कुरैश से भी और कयामत तक के लोगों तक भी है, कि तुम बेकार की बातें करते हो या फजूल बातें, बकवास बातें करते हो। नहीं, मैंने इसमें ये सामिरन क्या है, बहुत रिच आयत है, छोटी है, लेकिन सामिरन क्या है? सामिरन सर, मैं तो जहाँ पे देखा वहां पर वो कहानियों में मशगूल होते हुए, लाइक अपनी, जैसे आपने अभी बताया कि कुरान लगा लिया लेकिन अपने कामों में मशगूल है। सिर्फ सामिरन के मैंने पूछा, तुम्हारे से एक्सक्यूज पूरी मी, नावल मैं सुन। बताऊं? सामारा। वो कौन है? मैं बताऊं कौन है? मुमताज सर, वो हम्म, चौपाल ये रात के वक्त चौपाली कहते हैं ना सर, उसको बना के बैठ के गप्पे मारते, मजलिस। सामिरन के मैंने पूछा। मजलिस जमाना। नहीं नहीं नहीं, रात की। ये सामिर आमतौर पे चांदनी जो रातें होती हैं, चांदनी रातें, जब चांद निकलता है, उन रातों को सामिर कहते हैं। वैसे लैल रात को कहते हैं, लेकिन अरबी जबान में सामिर के मायने द मून लिट नाइट्स, मून लिट नाइट्स, चांदनी रातें। और ये ताजरून, हमारा गौर से सुनो, ये हजरा के मायने हैं, क्या है, किस्से कहानियां बयान करना, या फिर जो है गैर जरूरी बातें करना, कि वक्त गुजारने के लिए ऐसी गपशप मारना, ये उसका मायने। और देखने में बड़ी छोटी सी आयत है, लेकिन इसकी ये मीनिंग और बहुत डीप है, उसको समझना जरूरी है। अब हमारा, मेरी बात गौर से सुनो। अब ये जो बिही आया, ये बिही का पिछली आयत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्तकबिरीन बिही, ये जब तक कोई तफासिर नहीं पढ़ेंगे तो उस वक्त तक ये बात समझ में नहीं आती। बल्कि पिछला जो आयत थी उसमें आखा बिकुम तन के सून था, अब उसकी वजह बता रहे हैं। दिस इज द रीजन है कि वो क्यों नहीं सुनना चाहते, उनकी दिलचस्पी का मशगला कुछ और है। वो फख्र करते हैं इस बात पर ही, इसकी ज़मीर जा रही है कि वो अपने अंदर, हर एक के अंदर कोई अच्छाई होती है या कोई उसको फजीलत मिलती है। कोई अपने माल के ऊपर फख्र करता है, कोई अपनी सेहत के ऊपर फख्र करता है, कोई अपनी शोहरत के ऊपर फख्र करता है। तो उसी तरह से ये लोग चूंकि काबतुल्लाह के मुतवल्ली भी थे, मक्के में रहते थे, तो इस बात पे फख्र करते हैं कि हमारे को अल्लाह ने सब ये मुकाम भी दिया है, हम मक्के में भी रहते हैं, काबे के कोई न कोई जिम्मेदारी भी निभाते हैं, खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं,
لوگوں کو حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں. یہ ان کے اندر جو بات نہیں سننا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، پھر کسی اور کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے. اور جیسے یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم تو سلیکٹڈ ہیں، ہم کچھ بھی کر لیے تو ہم کو سزا نہیں ہوگی. تو وہ ہسٹوریکلی اس وقت کے جو قریش تھے، سردار تھے، اسپیشلی ان کی طرف ریفرنس ہے کہ وہ اپنی خوشحالی میں تکبر کرتے تھے، اور ان کا دلچسپ مشغلہ سامرین تحجرون، سامرین جو ہے وہ راتوں میں بیٹھ کے وقت گزاری کرنا، گپیں مارنا، اور پھر خاص طور سے وہ کعبے کے پاس، وہ ریفرنس بھی بہت سے مفسرین لائے ہیں کہ وہ کعبے کے پاس بیٹھ کے کوئی اچھی بات کرنے کی بجائے، اللہ کے دین کی بات، اللہ کو سمجھنے کی بات کرنے کی بجائے اپنے خاندانی بڑائیاں بیان کرتے تھے یا غیر ضروری باتیں، ادھر ادھر کے قصے، اس کو زیادہ پسند کرتے تھے بمقابلے قرآنی آیات کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے زیادہ وہ چیزیں پسند تھی. جو جس چیز میں مشغول ہو جائے گا وہی چیز اسے زیادہ پسند ہوتی ہے، اور کوئی حق بات اس کو پہنچائی جائے تو وہ اس کی طرف کان بھی نہیں دھرتا، اسے غور سے سنتا بھی نہیں، بلکہ پیٹ پلٹا کے یا اپنی ایڑیوں کے بل گھوم کے چلا جاتا ہے، توجہ نہیں دیتا. تو یہ بیچ میں ان کے مختلف کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں. پہلی آیت میں جو تھا تو کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو ان کا کام تھا کہ اسے غور سے سنتے تو ان کے دل نرم. ایسے بھی کئی مثالیں ہیں کہ ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور وہ انتہائی شدت سے اسلام کو پسند کرنے والا، پسند نہیں کرنے والا شخص ہوتا، لیکن کوئی ایک آیت، حضرت عمر کا بھی ویسے تھا کہ کچھ آیتیں سورہ طٰہٰ کی سنی اور وہ چیز ان کی زندگی میں انقلاب لے کے آئی، اور اسی وقت جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ورنہ بٹھا کے کسی کو گھنٹوں اسلام کی دعوت دو، کبھی اثر نہیں ہوتا. جب اللہ توفیق دینا چاہے تو ایسے بے شمار مثالیں ہیں قرآن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آیا، لیکن کوئی ایک آیت یا کچھ آیتیں آپ نے پڑھی تو اسی وقت دل ایسے نرم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ہوتا ہے. These are the different characteristics of the Frosh historically. لیکن پوری دنیا میں اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک بھی ایسے لوگ رہیں گے جو اپنی دلچسپیوں میں مشغول رہیں گے، اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس پہ تکبر کرتے رہیں گے. ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، ہمارے پاس تو جوانی ہے، طاقت ہے، ہم کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارے پاس تو شہرت ہے، ہماری شہرت کو کون لے سکتا ہے. تو ایک بالکل انڈیپینڈنٹ آیت ہے، اور یہ مسلسل ان کے کیریکٹرسٹکس کافروں کے اس زمانے کے بھی، آج کے بھی، قیامت تک کے ہی بتائے جا رہے ہیں. اس کا وجہ ہے کہ قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو فرسٹ ریزن، وہ ریزن پہ ریزن ہے. وہ کیا ہے؟ کنتم علی اعقابکم تنکسون، دیٹ واز the first reaction they showed. قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی تھیں تو وہ پیٹ پلٹا کے چلے جاتے تھے، کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، سننا نہیں چاہتے. Then why did they do like that؟ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو کسی نہ کسی بات پہ تکبر تھا، سرداری پہ، اپنے مال پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے غلاموں باندیوں پہ، اپنی دولت پہ. تو یا پھر وہ کعبے میں رہنا یا مکے میں رہنا، کوئی نہ کوئی بات پہ وہ اپنے تکبر میں مشغول رہتے تھے. اور پھر ان کا جو دلچسپی کا سامان تھا وہ غیر ضروری قصے، کہانیاں ایک دوسرے کو سنانا، اور اس میں جو ہے اپنا وقت گزارتے تھے. تو ان کو حق بات بڑی کڑوی لگتی تھی.
اور حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. ہر دوا کی گولی بھی کڑوی ہوتی ہے، لیکن وہی جا کے پیٹ میں شفا دیتی ہے. اب اس کے پورے معنی اگر سمجھ میں آئے ہیں تو ریزننگ پہ ریزننگ ہے. ریزننگ پہ ریزننگ. ایک بار یہ دو آیتیں پھر ذرا غور سے دیکھ لیجئے. پھر میں اس کو آپ کو بتا رہا ہوں. 66 میں جو ہم پڑھے وہ یہ تھا، ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب بھی ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان پہ دس از دا فرسٹ ریسپانس. ریزن ہے، یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا کام یہ ہے یا یہ تھا یا یہ ہوگا کہ اس کو غور سے سنیں. لیکن انہوں نے سنی ہم سنی کر دینا، پیٹ پلٹا کے چلے جانا، ایڑیوں کے بل پلٹ جانا، یہ سارا جو ہے ان کا ریسپانس تھا. ان کا ریسپانس تھا. دی سیم تھنگ از کنٹینیوڈ. اس ریسپانس کی وجہ یہاں پر بتا رہے ہیں because proud of they were sorry یہ کیا اس کے بعد کی آیت میں بھی جو ہم پڑھے 67 میں وہ پلٹ جانا نہیں سننے کی وجہ کیا تھی؟ they were مستکبرین ابھی on something that they have. جس پہ بھی آپ تکبر کریں گے وہ چیز کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو تکبر کا ریزن بنے گی. یا تو شہرت ہوگی، یا دولت ہوگی، یا صحت ہوگی، یا پھر کوئی اور چیز ہوگی جس کے اوپر وہ تکبر کرتے تھے. اب پھر ان کے جو قرآن کی باتیں، ہدایت کی باتیں، حق کی باتوں میں ان کو دلچسپی نہیں تھی، بلکہ دس از اندر ریزن why they were not hearing the message of Allah subhanahu wa ta'ala. سامرین تجہرون. یہ راتوں میں کعبے کے پاس بیٹھ کے یا کہیں اور بیٹھ کے جو وہ چلا چال کیا کچھ انہوں نے ممتاز کہہ رہے تھے، وہ چلا وغیرہ نہیں، کچھ چال نہیں، بلکہ بہرحال ان کی دلچسپی کا مسئلہ فالتو باتیں یا قصے کہانیاں بیان کرنا، ہنسی مذاق، دلچسپی، گپ شپ ہے نا. اس میں رات بھر لوگ بیٹھے گپ شپ کرتے رہتے ہیں. وہ خیر وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کبھی ہو سکتا ہے، لیکن وہی چیز دلچسپی کا باعث ہو تو پھر حق پہ توجہ نہیں دیتا. ہمارا یہ رب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح Yes. چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں ڈیولپ کر رہے ہیں. ان کی جو حالت تھی وہ بتا رہے ہیں. پہلے تو قرآن کو سنتے نہیں تھے، جو آج بھی ہے، قیامت تک بھی رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حق سننے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. حق کی بات کرو، نصیحت کی بات کرو، وہ منہ بنا کے پلٹ کے چلے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنی مصروفیتیں ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ نے نوازا ہے، اسی چیز پہ مگن ہے. آج بھی یہی ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے تو یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، ایسا نہیں. بلکہ یہ آج کے زمانے میں ضروری ہے، بلکہ امریکہ میں ہم رہتے ہیں تو یہ سب ضروری ہے. اس کے بغیر ہم پھل پھول نہیں سکتے. بہت سی باتیں کوٹیشن میں کرتا ہوں، سمجھنے والے سب سمجھ جاتے ہیں میری بات. اور پھر دلچسپی کا مسئلہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ تفسیری باتیں بھی بہت اہمیت ہوتی ہیں، خالی اس کا نہیں. وہ ریزننگ پہ ریزننگ ہے. ان کے نہیں سننے کی وجہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی بات پہ تکبر ہے جو اللہ نے دیا ہے. اور ان کا دلچسپ مسئلہ یہ ہے کہ وہ راتوں میں اور پھر وہ مومنین کے خصوصیات راتوں میں وہ یبیتون لربہ سجدوں و بکیاں ہے. راتوں میں اپنی راتیں وہ سجدوں میں اور زار و خطار رونے میں، اپنے گناہوں کی بخشش میں گزارتے ہیں. اور یہ بھی ایک ہے کہ وہ فالتو باتوں میں وہ چال کیا تھی اس میں بیٹھ کے اپنا وقت گزارتے ہیں. یہ وجہ بتا رہے ہیں. تو ایسے لوگ آج بھی ہوں گے جن کو قرآن کی دعوت دی جائے پڑھنے کے لیے. یہ اللہ نے آپ سب کے اوپر بڑی مہربانی کی
اور آپ کو توفیق بھی دی کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں، آ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اور آپ کو توفیق دے اور آپ کو ہمت دے، اس میں دل لگائے ہیں آپ۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان کے دلچسپی کا مسئلہ ہے، اس وقت کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی کسی اپنے دوستوں کو جمع کر کے گپ شپ میں لگا ہوا ہوگا، کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہوگا۔ بہر کام بھی ضروری ہے، دنیا میں رہنا ہے تو کام بھی کرنا ہے۔ جب تک سانس ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال یہ ایک ریزننگ بتا رہے ہیں، ایک ریزننگ کہ وہ اس وقت بھی نہیں سنتے تھے اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، قیامت تک بھی ایسے لوگ ہوں۔ لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی آتا ہے، لیکن ان کے لیے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں اس کو حق کا راستہ بتا دیتے ہیں، اور جو خود غفلت میں پڑے رہنا چاہتا ہے اسی کو اسی میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اسی چیز میں آگے نکل جاتا ہے۔ جی سر وہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ مستکبرینہ کے بعد جو قرآن ہے اس میں جو ہے نا وہ چھوٹا سا وہ خاف اور وہ بنا ہوا ہے، یعنی مستکبرینہ کیا ان کی ریزن ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں؟ جب ان کو سنائی جاتی ہیں قرآن کی آیتیں تو وہ پلٹتے ہیں کیونکہ وہ مغرور ہیں اپنی جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس کے اوپر، کہ ہم تو شہرت بھی ہے، ہم تو کعبے کے متولی بھی ہیں، اور آگے بھی اب کے لوگوں کے لیے بھی۔ پھر بھی سامرن تہجرون جو ہے وہ ایک ساتھ ہے، یعنی اس کے بارے میں وہ چاندنی رات میں بیٹھ کے گپ شپ مارتے، مطلب اس کے خلاف بات کرتے یا اس کے بارے میں بری باتیں کرتے کہ جو پیغام انہوں نے سنا اس کے بارے میں وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تہجرون یہ صحیح وہ ہے بھی میری؟ ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پرائیویٹ محفلیں سورہ انبیاء کے پہلے رکوع میں آپ بہت ساری پڑھ چکے ہیں، ان کے نجوا ہوتے تھے اور اس میں ایک دوسرے کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، یہ تو ایک بشر ہیں۔ دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے جو نجوا ہوتے تھے اس میں انبیاء کے خلاف باتیں کرنا یا پھر ان کا مذاق اڑانا، یہ تو کسی لحاظ سے بھی ہم سے بہتر نہیں ہے، ایک انسان ہے۔ بہت سی باتیں جو آپ پڑھ کے آئے ہیں، پھر آپ کو جنون کہنا، آگے یہ ساری باتیں یہاں پر بھی آ رہی ہیں کہ بجائے آپ کو اللہ کی نبی ماننے کے مجنون ہے کہہ رہے تھے، شاعر ہیں کہہ رہے تھے، جادوگر ہیں کہہ رہے تھے، صرف انسان ہیں اور کوئی انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پورا ایک جامع کلام ہے جو پورا 77 تک چلے گا۔ اور سر یہ تو آپ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے، تبھی یہ تہجرون آیا ہے کہ تم سب، یعنی یہ سب سے مخاطبت ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح سے اپنا وقت ضائع جو نہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں اور اپنا وقت دوسری چیزوں پہ کر رہے ہیں، تو تہجرون آیا، یہجرون نہیں آیا کہ وہ ایسا کرتے تھے، بلکہ اینڈ تک کے لوگوں کا۔ جی اب یہ جو تفاسیر ہوتی ہیں اس میں کئی قسم ہیں، جتنے پرانے تفاسیر ہیں وہ شان نزول اور صرف تاریخی حوالوں سے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی تفاسیر ہیں، ہر آیت کا شان نزول تو صرف ہم ایک بک آف ہسٹری کی طرح، لیکن جیسے مولانا مودودی ہیں یا پھر اصلاحی صاحب ہیں یا پھر ہمارے قطب شہید ہیں، یہ جتنے ماڈرن 20ویں صدی کے مفسرین ہیں وہ تاریخی واقعات بہت کم بیان کرتے ہیں، مودودی صاحب تو بالکل نہیں بیان کرتے، بیک گراؤنڈ میں وہ ہسٹری آف اسلام کے طالب علم رہ چکے ہیں، لیکن تفسیر کے اندر ان کے پاس کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ ایسے تاریخی حوالے، بلکہ اس کو ان جنرل آج قیامت تک کے لیے یہ باتوں کو اس سے منسلک کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہر زمانے کے لیے تاریخی حوالوں سے بہت گریز کرتے ہیں۔ تو یہ تفاسیر کے بھی ڈفرینٹ قسم ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے۔ بعض صرف جو ہے ایسے بھی تفاسیر ہیں
جس کے اندر صرف ہر آیت کے پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا، کتنے جنت کی شورٹی ہے، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنی نیکیاں مل جائیں گی، فضیلت آیتوں کی، اس کے اوپر بھی تفصیلیں، بہت ہی زمغشری کی ایک تفصیل ہے جس میں ہر سورے کی فضیلت اور پھر اس کو پڑھنے سے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ سب اپنی جگہ صحیح ہو سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، دینے والا اللہ ہے، وہ سب ہے. لیکن قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اور حتی المقدور شیطان تو لگا ہوا ہے، بہرحال جتنا بھی کریں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. آئی تھنک دس آیت بہت ہی چھوٹی تھی، لیکن وہ آئی بی ایس سی کو جس نے اس کو بہت اچھا کر دیا، لیکن اس کی گہرائیوں میں لے کے گیا تو اسے کافی فائدہ ہوا ہوگا. میرا یس سر، ڈیفینیٹلی، بالکل سر، الحمدللہ بالکل سمجھ آ گئی. یہ سر بہت کنفیوزنگ تھی، اور اس کے اوپر ہم نے تھوڑی چرچا بھی کی کچھ ہم اسٹوڈینٹس نے مل کے، کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ لگ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، بٹ آئی ٹرائی اینڈ ڈیڈ مائی بیسٹ. لیکن اب مجھے زیادہ سمجھ آ گیا کہ مستکبرینہ، پھر اس کے بعد جی. سر ایک کوشچن ہے، ذرا پہلے فون کسی کا ہمارا کئی بج رہا ہے. بولیے کیا پھر کوشچن. گرامیٹیکلی اس کو بھی ہم حالیہ فریز ہی کہیں گے سارے کو، مستکبرینہ بہی تہجر. بالکل 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 کہیں گے، حالیہ فریز ہے، یہ سب ان کی حالت کو بتا رہا ہے. قرآن اللہ کا کلام سے منہ موڑنا اس لیے کہ وہ کیوں کرتے تھے، ان میں تکبر تھا، اور پھر جو ہے وہ یہ اس کو یہ اپنی چٹ چیٹ کو، قصہ گوئی کو زیادہ پسند کرتے تھے. یہ سب حالیہ فریزز، یہ 2-3 آیتوں میں پورے حالیہ فریزز ہی ہیں جو ان کی حالت کو بتا رہے ہیں، کس وجہ سے وہ قرآن کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. Is it okay؟ اور کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ میں ہوں سر نجیبہ. سر یہ کیا ہے؟ تحجر میں اس کا روٹ ورڈ ہجرہ بولے تو ہجرہ کے معنی تو ہجرت کرنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، یہ معنی نکلتی ہے. تو پھر یہاں آپ کچھ اور بول رہے ہیں، بیکار کی باتیں کرتے. قرآن میں ایک لفظ آپ اٹھا کے کوئی ڈکشنری دیکھیے، آداب صفحہ ایک صفحے تک مختلف معنی استعمال کے لحاظ سے آتے ہیں. ایک ہجرہ کے معنی ہجرت کرنے کے بھی ہیں، ایک چٹ چیٹ، گپ شپ، غیر ضروری باتیں کرنا. تو یہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہجرت کے معنوں میں نہیں بلکہ گپ شپ، فالتو کاموں کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک لفظ کے کوئی بھی زبان میں ایک ہی معنی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے استعمال پہ ہوتا ہے. لیکن ماڈرن لینگویجز میں بھی ہوتا ہے، لیکن اتنے زیادہ ایک لفظ کے معنی نہیں نکلتے، تھوڑے سے نکلتے ہیں. لیکن کلاسیکل جو لینگویجز ہوتی ہیں، اوریجنل لینگویج، عربی، پرشین، سنسکرت، یہ رومن، گریس، اس میں ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے بڑا رچ ہوتا ہے، استعمال کے اوپر اس کے معنوں کا معنی ڈیپینڈ ہوتا ہے. ویسے یہاں پر ہجرہ جو ہے وہ یہ ہے سے ہجرت کے بھی معنی نکلتے ہیں، گپ شپ کے معنی بھی نکلتے ہیں. لیکن یہاں ہجرت کریں گے تو کہیں سے بھی جڑتا نہیں، کوئی ہجرت کے معنی نہیں لے سکتے. سمجھ میں یہی بات آگے نجیبہ؟ آگے سر الحمد. چلیے 60 تب کون ہے، کون سر بولے گا وہی یہ؟ تھی، وہ کہہ رہی تھی، سمجھ میں آ گئی سر. اچھا اچھا اچھا، الحمدللہ الحمدللہ. چلو اب اور ایک ہے تمہاری، یہ چھوٹی سی تھی لیکن یس پھر بھی اور سر، ایک ہے، ہاں جی، وہ بھی چھوٹی ہی ہے. پھر بھی چلیں 2 ملا کے کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلم یدبر القول، یہاں تک لیں گے.
اس کا مطلب ہے کہ کیا تو نہیں وہ سب تدبر کرتے الخولہ یعنی اس کلام پر؟ تو اس کی گرامر ہم کرتے ہیں کہ یہ انشائیہ تعجبیہ یا سوالیہ جملہ ہے کہ جو آیا حرف تعجب یا سوالیہ ہے، فاس حرف سببیہ ہے، لم حرف نفی. کوئی ایک بات بولو، سوالیہ ہے یا تعجبیہ ہے؟ سوالیہ تعجبیہ نہیں ہوتا سر میں تو سمجھتی ہوں کہ سوال میں ہی تعجب ہے، اس لیے میں اس کو دونوں بس کہہ دیتی ہوں. نہیں، تعجب ہوتا ہے، وہ انگریزی زبان میں بھی ہوتا ہے. جیسے کسی کو شی از ویری بیوٹیفل کہیں گے تو یہ ایک بیانیہ جملہ ہے. ہاؤ بیوٹیفل شی از کہیں گے تو یہ جو ہے سوال نہیں ہے، ہاؤ سے شروع ہو رہا ہے، یہ صرف تعجبیہ ہے. یہ تعجبیہ کا انداز ہے کہ ہاؤ بیوٹیفل شی از، یہ سوال نہیں ہو رہا ہے وہ کتنی خوبصورت ہے، چاند کی اتنی خوبصورت ہے، تارے کی اتنی خوبصورت ہے، توے کی اتنی خوبصورت ہے نا، وہ سوال نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ تعجب ہو رہا ہے. یہاں پہ سوال ہو رہا ہے کیا تو سوال ہی نہیں ہے، تعجب ہو رہا ہے. اچھا تعجب ٹھیک، اسی کے اندر وہ سوال دکھ رہا ہے لیکن تعجب ہو رہا ہے کہ ایک قول ہے اس کو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تدبر کے لیے بھیجے ہیں. وہ جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اس کے اوپر بہت گہرائی سے نہیں تو کم از کم سطحی طور پہ تو تدبر کیا جا سکتا ہے. وہی بات آگے کے ٹکڑے میں آئے گی. پہلے تو تعجب اس بات پہ ہے افلم یتدبر القول، اب اس کے بعد اس تعجب کی وجہ بیان کریں گے. تو اس کے گرامر کیسے کریں آپ؟ حرف تعجبیہ، فا حرف سببیہ اور لم نفی کے لیے آیا ہے کہ نہیں. یدبرو میں فعل اور فاعل ہے، دبرا اس کا روٹ ورڈ ہے جس میں اضافت ہے دا کی بھی اور با کی بھی کہ، اور پھر اس کے جو فاعل ہیں وہ یا یعنی وہ سب. اب جن کی بات پچھلی آیت میں ہو رہی تھی قریش بھی ہو گئے اور پھر جس کے لیے بھی ہے جو نہیں تدبر کرتے، تو اس میں الخولہ جو ہے وہ اس کا مفعول بھی ہی بن گیا. And referring to what? کلام اللہ جو آیتیں ان کو سنائی جاتی تھی حضور ویری گڈ. یہ قول جو ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا کلام سناتے تھے تو اس پہ تدبر. اب یہ تدبر بھی دیکھیے کئی قسم کا ہوتا ہے. وہ ایک بات کو سنیں، اس پہ غور کریں، اس کے منفی پہلو کو دیکھیں، مثبت پہلو کو دیکھیں، ہے نا، اس میں حقیقت کو معلوم کریں. تو یہ گہرا تدبر ہے. لیکن یہاں پر ایک سطحی بات، کم از کم اتنا تدبر تو کرتے سننے کے لیے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، کیا آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا یہ دنیا بننے کے بعد پہلی ہی بات ایسی ہو رہی ہے یا اس سے پہلے بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں، ہے نا. Is it a continuous message of our creator or it has just come؟ دنیا تو ہزاروں کروڑوں سال پہلے بنی تھی، اس کے بعد سے کوئی پہلی بات. اتنا تو تدبر کر سکتا ہے کوئی بھی. یہ سطحی تدبر ہے کہ کلام کو سننے کے لیے آگے جو اس کی ریزن، یہ تعجب جو آ رہا ہے، افلم یتدبر القول، یعنی کیا بات ہے کہ وہ لوگ اتنا بھی تدبر نہیں کرتے اس کلام کے اوپر. وہ کیا تدبر ہے اس کا ذکر آگے کے ٹکڑے میں ہے. کیا ہے وہ؟ جاہم یہاں تک بھی کر سکتے ہیں. پھر جو ہے وہ حرف عطف کہلاتا ہے کہ یا وہ آیا ان کے پاس. تو جا جو ہے وہ فعل اور فاعل ہو گیا، اور جو جا میں جو فاعل ہے وہ ریفر کر رہا ہے الخولہ کو ہی، ویری گڈ. ہم ان کے پاس، تو یہ اس کے مفعول بھی ہی بن گئے ہم، اور یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے جن کے بارے میں اب تک کی باتیں چل رہی ہیں. تو یہاں تک لے لیا. پھر ما لم یاتی آباہم الاولین یہاں لیں گے. پھر ما سے جو ہے وہ
اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، ما مبتدا ہو گیا، اور اس کی خبر ہے لم یاتی آباءہم الاولین، کہ کیا آیا ہے ان کے پاس جو نہیں وہ آیا تھا آبا ان کے اولین آبا، یعنی ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آیا تھا، کوئی یہ نئی چیز آ گئی ہے جس کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو لم یاتی میں لم جو ہے حرف نفی کے لیے آیا، یاتی میں فعل اور فاعل، اور اس میں جو فاعل ہیں وہ یاتی وہی آیات یا کلام کی طرف ہی جا رہا ہے کہ جو نہیں آیا وہ آیا۔ آباہم مفعول بھی، آباہم جو ہے وہ مضاف الیہ مل گیا، اور الاولین جو ہے وہ اس کی اولین جو ہے اس کی صفت لے لیں گے کہ ان کے پہلے ان کے جو آبا و اجداد ہیں پہلے کے، ان کے پاس آلریڈی یہ چیز آ نہیں گئی ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں آئی۔ گڈ، چلیے گرامر تو بہت اچھی ہو گئی، لیکن اس کو اب سمجھنا ہے آپ کو۔ اس میں امپورٹنٹ ترین ورڈ آباؤہم الاولین ہے۔ یہ اولین کا ہے، آباؤہم پہ بھی کلام مکمل ہو سکتا تھا، یہاں پر بھی ما لم یاتی آباؤہم پہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک لفظ قرآن کا ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ خالی آباؤہم کے معنی ان کے باپ دادا ان سے پہلے، جی سر۔ لیکن یہ اولین جو آیا ہے دس از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ یہ کیا ہوتا ہے اولین سے کیا سر مراد یہ ہے یہاں پر؟ پرانے حضرت آدم سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، تو جو بدلتا گئی چیزیں، لیکن کلام اور پیغام تو سیم ہی چلا آ رہا ہے ڈے ون سے، تو ان کے امیجیٹ آبا و اجداد نہیں، بلکہ یہ تو شروع یس، چلا آ رہا ہے یہ سب کچھ۔ دیکھیے یہ آباؤہم نے آبا و اجداد، یہ ایک جو ہے دو ہوتے ہیں، ایک نزدیک کے، ہم کس کو جانتے ہیں؟ ہم اپنے والد دادا جانتے ہیں، پردادا کو، اس کے اوپر شاید ہی کچھ لوگ کوئی بہت ہی اہم شخصیت ہوں تو شاید جانتے ہوں گے، لیکن زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان میں دادا پردادا تک ہی جانتا، اس کے بعد آپ میں سے بھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کیا تھا۔ کہ ایک قریبی آبا و اجداد ہوتے ہیں، ایک بہت پرانے جس سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے، وہ دادا کے دادا دادا کے دادا۔ تو اب یہ اس میں ان کے آباء الاولین میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جن سے ان کی نسل نکلی تھی مکے والوں کی، یا پھر دوسرے چاہے وہ یہودی ہوں یا کوئی ہوں، وہ بہرحال وہ پرانے لوگ ہیں۔ تو یہ جو کلام آیا ہے یا وہ یہ کہ اسی بارے میں ہے کہ کیا ان کے آباء و اجداد کے پاس اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے پاس یہ کلام نہیں آیا۔ یہ جو قریش تھے، یہ اگرچہ کہ مستقبل قریب میں کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا تھا، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے نہیں آئے تھے، لیکن یہ ان کا کاروبار، بزنس مین تھے، یہ تجارت ان کا پیشہ تھا، پوری عرب پینسولا میں سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ان نصرانیوں سے بھی واقف تھے، یہودیوں سے بھی واقف تھے، انبیاء سے بھی واقف تھے، تو ان کے پاس معلومات ضروری تھے، لیکن ان کے اپنے پاس ایک عرصے سے کوئی نبی نہیں آئے تھے، لیکن یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے امتی بھی مانتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کے بھی قائل تھے۔ تو وہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی پہلی بار ایسی بات ان کے پاس آئی ہے جو ان کے پرانے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی۔ بعد میں بگاڑ آیا، بت پرستی شروع ہوئی، اس پہ ان کا عقیدہ بیٹھ گیا اور اسی لحاظ سے کرنے لگے۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے پہلے یہ تعجبیہ ہے کہ اتنا غور بھی نہیں کرتے کہ یہ کوئی پہلی بار یہ بات نہیں ہو رہی ہے نا۔ یہ جو آخرت پہ ان کو ایمان نہیں تھا، رسول پہ ایمان نہیں تھا، توحید پہ ایمان نہیں تھا، تو کیا ان کے پاس ایسی چیز آ گئی ہے ما لم یاتی آباؤہم الاولین،
جو نہیں آئی تھی ان کے قدیم آبا و اجداد کے پاس، یعنی تمام پرانے آدم علیہ السلام سے جتنے انبیاء ہیں ان کا ذکر قرآن میں بھی موجود تھے، اور یہ ان کے بارے میں سفر کی وجہ سے بھی بہت سی باتیں جانتے تھے۔ تو اسی بات کی یاد دہائی ہو رہی ہے۔ ایک تو قرآن کا تدبر ہے، ایک تو اللہ کے کلام پہ تدبر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ ایک یہ کہ صرف یہ کلام کوئی اس سے پہلے بھی کبھی آیا ہے، اتنا تو تدبر کر سکتے ہیں، اتنا تو غور کر سکتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی یہی باتیں آ چکی ہیں۔ اللہ ایک ہے، اور پھر اللہ اپنے انبیاء کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ عمل کے راستے بتاتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ابتدائی تدبر ہے، ابتدائی غور و خوض ہے اس بات کو سننے کا جس کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ اتنا تدبر کی طرف ہے، یہ اتنا بھی غور نہیں کرتے کہ ان کے پاس ایسی چیز آ گئی ہے، کیا ان کے پاس ایسی چیز آ گئی ہے معلوم یاتی آباؤہم الاولین، جو کبھی نہیں آئی تھی ان کے پہلے آبا و اجداد کے پاس۔ انبیاء اس زمانے میں بھی آئے تھے۔ تو اتنا تدبر کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، مکمل حالت میں ریپیٹ ہو رہی ہے۔ چلیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دو تین ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، ابھی میں بعد میں ان سے بھی نبیٹ لوں گا۔ ایک شازیہ کا تھا، ایک ساجدہ دانش کا تھا، ابھی نبیٹ لیں گے، لیکن پہلے اس کو غور سے پچھلی آیتوں سے کنیکشن ہے کہ وہ تو اپنی مستیوں میں انوالو ہیں، تکبر میں ہے اور گپ شپ میں۔ اگر کلام سنایا جا رہا ہے تو کم از کم اتنا تو تدبر کر لو، اتنا تو جان لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کے آئے ہیں، یہ پوری دنیا بننے کے بعد سے پہلی بار ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جو ان کے لیے اچنبھے کی بات ہے۔ کیا ایسی باتیں ان سے پہلے بہت قدیم آبا و اجداد کے پاس نہیں پہنچی تھی؟ ان کو بھی اللہ کی بات انبیاء کے پاس پہنچی تھی، وہ بھی اللہ کا کلام لوگوں کو سناتے تھے۔ تو دس از جسٹ ایک تعجب کی بات ہے کہ اتنا تدبر بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تدبر وہ بھی ہوتا ہے جو اصلاحی صاحب نے اپنے تفسیر کا نام ہی تدبر قرآن رکھا ہے، قرآن پہ غور و خوض۔ افلم یتدبرون القرآن، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ سعد میں فرماتے بھی ہیں کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے۔ وہ تدبر کا ایک ہائر اسٹیج ہے، لیکن یہ کم از کم اتنا کہ یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی تھی، وہی باتیں اب دوبارہ اس کا ریویو ہو رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کے آئے ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کے بعد سے آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ بھی یہ بنیادی بات یہی تھی، توحید، رسالت، آخرت۔ سمجھ میں آیا کچھ یہاں پر؟ یہ جو تدبر ہے یہاں پر ایک تدبر ہے قرآن بھی ہوتا ہے جو اونچا اور بڑا کام ہے، لیکن یہاں پر افلم یتدبر، اس قول پہ تو کم از کم اتنا تدبر کر لو۔ کیا تدبر کرنا ہے؟ کہ ہم جاؤں، کہ ایسی چیز ان کے پاس آ گئی ہے، معلوم یاتی آباؤہم الاولین، جو کبھی نہیں آئی ان کے پرانے باپ داداؤں کے پاس آئی نہیں، آج ہی پہلی بار ایسی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ایک ہے اور اللہ انبیاء کے ذریعے اپنا کلام اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ پھر یہ کہ اعمال اس دنیا میں جو ہوں گے وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، پھر اس کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر جو ابدی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی۔ تو کم از کم یہ بات پہلی بار آ رہی ہے، یا اتنا تدبر بھی اس پہ نہیں کرتے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی ہمارا؟ یس سر، الحمدللہ بالکل سمجھ آ گئی کہ وہ کس بات پہ تدبر نہیں کرتے، کہ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں انٹروڈیوس ہوئی، یہ تو آلریڈی، اور وہ جانتے تھے اس چیز کو
खुद भी जानते थे, क्योंकि वो डिसेंडेंट्स थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के, और फिर सफर में जब तिजारत में जाते थे, लोगों से मिलते थे, यहूदियों से, तो मैसेज तो सबके लिए सेम ही था और वो जानते भी थे, लेकिन वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर रहे हैं अपने तकब्बुर की वजह से, और सब कुछ समझ आ रहा है सर, बिल्कुल एक कहानी की तरह सब। बिल्कुल वैसे ही था। और जब ये अबू जहल एक बार वहीं जब रोम के शहंशाह के पास कुछ तिजारत के लिए गया था और वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत भी करना चाहता था, तो उसके पास जो है वो जो मुज़ाकरा हुआ था अबू जहल और वहाँ के रोमन एम्पायर के पास, तो उसने कुछ सवालात किए थे कि ये नबूवत का दावा करते हैं, अपने आप को अल्लाह का रसूल बताते हैं। तो उसने पूछा था कि क्या उनकी बात पे ज्यादातर गरीब और मुफलिस लोग उस पे ईमान लाते हैं या अमीर लोग? तो उसने कहा था कि ज्यादातर मुफलिस और गरीब लोग पहले ईमान लाते हैं, अमीरों में से बहुत कम। तो उसने तस्दीक की थी कि तमाम अंबिया के साथ ये हुआ था। तो उस वक्त भी अबू जहल को मालूम था कि पुराने अंबिया भी यही मैसेज लाए थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो इस तरह से हर बात इतना तक यहाँ पर वही बात है कि एक तदब्बुर के स्टेजेस हैं, और ये बिल्कुल जो बेस नहीं जानता, एबीसी नहीं जानता, उसके लिए इतना तदब्बुर पहले जरूरी है, इतना तदब्बुर पहले जरूरी है। फिर कुरान के ऊपर तदब्बुर करना, उस पर गौर व फिक्र करना, वो चीज फिर एक हायर स्टेज है। वो एक हायर स्टेज है कि इसमें जो बातें कही जा रही हैं उसका सेल्फ असेसमेंट करना, इसमें डोज क्या है, इसमें डूज क्या है, क्या करने का हुक्म है, क्या नहीं करने का हुक्म है, फिर जो खसस है उसका क्या मकसद है, जो निशानियां बयान की गई हैं उसका क्या मकसद है, ये सारी बातें तदब्बुर से आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ताज्जुब हो रहा है वो इतने तदब्बुर पे है, इतना तदब्बुर कि ये जो कलाम पेश हो रहा है कोई दुनिया में पहली बार थोड़ी पेश हो रहा है। मालम याती आबाउकुम, क्या ऐसी बात पहले उनके आबाउल अव्वलिन के पास नहीं आई? यकीनन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आई, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आई। दो हाथ उठे थे, मैं उनको एंटरटेन करूंगा। एक था साजदा दानिश का और एक शाजिया का। अब ड्रॉप हो गए, लेकिन अब भी चांस है। नहीं सर, वो साजदा पहले की आयत का ही था, वो आपकी स्क्रीन पे डाउन नहीं हुआ था सर, मैंने कर दिया था, वो मेरा हो गया था सवाल पिछली आयत में। अच्छा, जी सर। साजदा जी सर मुझे ये ये था कि ये यहाँ पे आ और अम की थोड़ी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि आ जो है वो तो ईदर और की सेंस में ये दोनों यूज होते हैं ना। तो सर इसमें क्या हम इसको ये कहेंगे कि मतलब ये उनके ना सुनने की रीजंस हैं कि क्या ये कुरान पे तदब्बर नहीं करते, या ये कोई ऐसी चीज उनके पास आ गई है जो उनके पहले आबा व अजदाद पर नहीं आई? सर आ और अम मुझे जो है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था कि ये एक ही बात के हैं कि कम से कम इतना तो तदब्बर करें कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये मतलब है इसका, या ये दोनों इंडिपेंडेंट जुमले हैं एक दूसरे से? सर पता नहीं मैं समझा पा नहीं नहीं, वो सवाल कौन सा आ और कौन सा जैसा ये अम? स्टार्ट में है ना, पहला आ वाला अफलम, तफा जी सर वो वाला, और अम जो है सर ये ईदर और की सेंस में यूज होते हैं। तो हम ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंस में लेंगे दोनों सेंटेंसेस, या दोनों रिलेटेड हैं? लाइक इसका अगर मैं तर्जुमा करूं तो क्या मुझे ये करना चाहिए कि क्या वो नहीं तदब्बर करते इस कलाम में, या आया है उनके पास जो नहीं आया उनके पहले आबा व अजदाद के पास? मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट चीजें, एक तो ये कि क्या वो तदब्बर नहीं करते खलास, उसके बाद बस सेकंड हल है, कि क्या उनके पास कोई ऐसी चीज आई है जो उनके पहले आबा व अजदाद के पास नहीं आई? बस 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 जी हम सर। यहाँ पर ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुमला है। या आई है उनके पास ऐसी चीज मालम याती वो आबा है, आबा उहम अव्वलिन, जो कभी उनके पहले के बाप दादाओं के पास नहीं आई थी। इंडिपेंडेंट, ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि इतना भी तदब्बर,
اب یہاں پر اردو میں بولیں گے تو کیا اتنا بھی تدبر اس کلام پہ نہیں کرتے؟ تدبر تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے سٹیجز ہیں، ایمان کے سٹیجز ہیں، نیکیوں کے سٹیجز ہیں، برائیوں کے سٹیجز ہیں۔ ویسی تدبر کا ابتدائی سٹیج یہ ہے کہ یہ کلام اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگ مانے ہیں، کچھ لوگ انکار کیے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو دے آر ٹو انڈیپینڈنٹ سینٹینسز بٹ لنکڈ ٹوگیدر۔ اس تعجب والی بات کے اوپر وہ کس بات پہ کم از کم اتنا تدبر تو کر لیتے کہ کوئی نئی بات نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، جی سر، ویری گڈ۔ ٹھیک اور کوئی سوال تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ سر ایک اور تھا، تھوڑا سا مجھے اس کی گرامر میں مجھے تھوڑی وہ آ رہی تھی کہ ہم یہاں پہ جا ہم سے اس کا فعلیہ جملہ لیں گے۔ سر میں تھوڑا جی کنفیوز ہو گئی، حمیرہ نے کوئی مبتدا کو اس کو کہا تھا جو شاید میں نے نہیں مس کی کہ نہیں مبتدا نہیں تھا۔ نہیں کہا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر وہ کہتی تو اس کی گردن میں جب بھی پکڑ لیتا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس نے مبتدا نہیں کہا۔ جاءہم اس نے فعلیہ جملہ ہی کہا ہوگا۔ اور سر وہ ماں سب کنفرم کر لیتے جی ہیں۔ سر، میں نے فعلیہ جملہ کہا جس میں فعل اور فائل اس کا ریفر کر رہا ہے الخولہ کو۔ وہ یہی اور کہا آگے بھی تھا۔ سر میں اس کو اپنا پھر میں نے وہ ماں کو کہا تھا مبتدا، کیونکہ یہ یاتی کا ہے تو یہ یہاں فائل، کا لیکن فائل کبھی بھی پہلے نہیں آتا۔ اگر فائل پہلے آ رہا ہو تو اس کو ہمیشہ مبتدا کہتے ہیں کہ جو چیز آئی۔ جی ٹھیک ہے، یہ ساجدہ کو کنفیوژن ہوگا۔ یہاں پر کہا تھا اس نے مبتدا، یا پھر جو ہے اس کو موصول صلہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں۔ لم یاتی آباؤہم، ہے نا، جو کچھ نہیں آیا ان کے، یا نہیں کہا اس نے مبتدا، جی سر یہاں کہا تھا۔ اس کو فعلیہ جملے کو پھر آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ جا ہم آیا ہے ان کے پاس، ماں پھر اس حساب سے تو اسی کے مفعول کی بات ہو رہی ہے جو، تو یہ پورا فریز ہے، کیا نہیں آیا؟ سر معلوم یاتی، آباءہم اولون، وہ تو جو سر ہم چیز اس کو، نہیں آئی۔ جی سر وہی میں کنفیوز ہو رہی تھی کہ ہم اس کو اس کی فریز لیول پہ اس کا مفعول کہیں گے کیا؟ فریز لیول پہ مفعول نہیں کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جس کو جو بھی آیا ہے اس کو صلہ موصول کہیں گے یا مبتدا خبر کہیں گے۔ یہ پورا جملہ اس کو سبسٹیٹیوٹ کرا، مفعول کی جگہ لے رہا ہے، لیکن پورا فریز یا سنٹینس کبھی بھی مفعول نہیں نہیں ہوتا۔ ہوتا۔ یہ ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ پورا سنٹینس یا بڑا فریز جو ہوتا ہے، کئی گروپ ورڈز ہوتے ہیں، وہ مفعول نہیں ہوتا، بلکہ اٹ از ان دا پلیس آف جی مفعول سر بھی۔ صحیح، ہو گیا، جی سر جزاک اللہ خیر۔ ویری گڈ، کمان۔ اور تو کوئی کوشچن نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ 68 ہو گیا۔ اور پھر میری آخری ان لوگوں سے خواہش ہے کہ 65 66 67 4 آیتیں ہم کرے ہیں ابھی، فوری تھوڑا سا فریش ہو کے 10 منٹ وہ بیٹھ جائیں۔ اس میں کوئی اگر ڈاؤٹ ہو تو اپنے کسی بھی بڈی کو، ہر ایک تیار ہے۔ ساجدہ آپ کسی کی مدد کرنے تیار ہیں؟ سر بالکل انشاءاللہ کوئی، فاطمہ آپ تیار ہیں؟ جی سر انشاءاللہ بالکل سر حاضر ہے۔ حاضر نہیں، بالکل جی سر جتنی بھی مدد کا ہے مستعد سر۔ مستعد ہیں۔ جی سر، اور دوسرے بالکل راشدہ خاور جی سر بھی تیار ہے۔ جتنا آتا ہے اتنا تیار ہوں۔ بس ان سے ڈسکس کریں گے، آپ کی بھی قابلیت میں اضافہ ہوگا۔ 10 times reading is equal to 1 time teaching۔ جی سر 10 بار اگر کوئی چیز پڑھو گے، ایک بار کسی کو سمجھاؤ گے تو وہ 10 بار پڑھنے کے جی سر برابر ہوتا ہے۔ بہت پرانا ڈسکس کرنے قول سے ہے۔ یاد بھی رہتا ہے پھر آپس میں اگر ڈسکس کر ہاں ہم لوگ کرتے کرنا ہیں ہے۔ سر، ہم آپس میں کرتے ہیں۔ وہ آپ تو بالکل فاطمہ سے ہی کرتے ہیں نہیں زیادہ تر، فاطمہ، مجھے میں، گڑیا، حمیرہ، ہم چاروں مل کے کرتے ہیں۔
ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اللہ مبارک کرے اور اللہ اس میں برکت دے. آمین. آمین. اللہ آپ کے دلچسپیوں کو قائم رکھے آمین. اور آپ کو اور سیکھنے کا موقع دے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ الحمدللہ. آپ کو یہ توفیق دیا, ہم سب کو یہ توفیق دیا کہ ہم قرآن کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ باقی کی دعا ہمارا کریں گے. سر شکر الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ توفیق دی, ہدایت دی. اللہ ہمیں ہماری ہدایت میں بڑھا دے, ثابت قدمی عطا فرمائے. ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, اس کے اوپر جتنا ممکن ہو ہم سب عمل کر سکیں, اور اس کو جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچا سکیں, اور اس میں ہماری لیے غیب سے مدد عطا فرمائے کہ ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا ہو. اور جو دوسری ہماری نسلیں اللہ پاک پروردگار اپنی طرف سے ان کو بھی ہدایت دے, کیونکہ ہدایت صرف اللہ ہی دینے والے ہیں. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا حکمہ. اللہ تعالیٰ سر کو ان کے اتنی محنت کا اجر, اور جتنے بھی شرکا ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اس میں کام کے اجر ان کو قیامت کے دن تحفے کے طور پہ عطا ہو. سر کو ہاں میں کیا محنت کر رہا ہوں, سر, محنت تو آپ لوگ کر رہے ہیں. پر آپ جتنی بکس کو ریفر کر کے آتے ہیں نا سر, آپ جو اس کی تفسیر کے لیے آئی ایم شور وہ ایک بک نہیں ہوتی, اور جو آپ نکال کے لاتے ہیں نا اس میں سے وہ اس ہمارے لیول پہ ہوتا ہے. کیونکہ میں نے اگر کبھی کتاب کوئی پڑھی ہے تفسیر کی, مجھے تو کچھ بھی اس میں سے سمجھ نہیں آتا. اس کو ہمارے لیول پہ لا کے ہمیں سمجھانا سر, اللہ اکبر. سر آپ اللہ تعالیٰ تو ہر کہتے ہیں کہ ذرہ بھی برابر نیکی کرو گے تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. سر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں ہم سب کی اور آپ کی خاص طور پہ کوشش کو قبول فرمائے, صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ کو اتنی صحت اور اچھی زندگی آپ کے گھر والوں کی خوشیوں کے ساتھ عطا فرمائے, اور جتنے شرکا ہیں سب کو بھی, اور جو بیمار ہیں عائشہ ہو گئی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سر کل کی کلاس کا ٹائم؟ ہاں وہ کل جو ہے وہی 6:30 to 7:15 کل. اس کے بعد کے فرائیڈے کا یہ 7:15 مغرب سے پہلے ختم ہو جائے گی, وہی 45 منٹس. 6:30 جیسا کل کی کلاس تھی ویسی جو 6:30 to, اب وہ 7:15 آپ تو وہ اینڈنگ ٹائم نہیں ڈالتے, لیکن کل وہی 6:15 کر لیں, 6:30. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ, جزاک اللہ سر, بہت جزاک اللہ آپ کو, اللہ تعالیٰ جزا دے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.